بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص سلیم ہے اور میں لوک ورثہ میں ڈائریکٹر ریسرچ ہوں۔ میں لوک ورثہ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سیشن کے اندر۔ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ لوک ورثہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام لوک ثقافت کے بارے میں تحقیق، ترویج اور اس کی اشاعت ہے، اور لوک ورثہ 50 سال سے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ جو لوک میلہ 2024 ہے یہ 1981 سے شروع ہوا تھا، اور ابھی جو ہے وہ لوک میلہ کو بھی کچھ عرصے کے بعد 50 سال ہو جائیں گے، اور پہلی دفعہ کسی بھی لوک میلہ کے اندر لوک ورثے اور اسپیشلی ہمارے جو ایسے لیجنڈز ہیں جو کہ ہمارے لوک لیجنڈز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لوک میلے میں لوگ ایسے لیجنڈز کے بارے میں بات کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں ان شخصیات کی کیا اہمیت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو آپ کو آپ کے ثقافتی ورثے کے ساتھ جوڑنا ہے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس سرزمین سے آپ کا تعلق ہے یہاں پہ کن جو اچھی ہستیاں ہیں ان کا گزر ہوا۔ اس سلسلے میں آج ہم نے جس جغرافیائی حد کا جو ہے وہ انتخاب کیا وہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا کے 2 فوک لیجنڈز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جن میں ایک پیر روشان ہے اور ایک زرسانگا ہے۔ ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ سے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر حمایت اللہ یعقوبی، جو کہ ایک ریناؤنڈ ہسٹورین ہیں اور جن کا اس فوک لیجنڈز کے اوپر بہت زیادہ کام ہے، وہ آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر حمایت اللہ یعقوبی کو، جو کہ فیکلٹی ممبر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں، کہ وہ آپ کو تو پیر روشان اور زرسانگا کے بارے میں آگاہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص۔ زرسانگا اور پیر روشن یہ پشتو ادب اور پشتو میوزک میں دونوں بڑے نام ہیں، لیکن پہلے میں پیر روشن جس کا نام تھا بایزید انصاری اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ بایزید انصاری he belonged to South Waziristan. However, he was born in 1519 in Jalandhar, currently Indian Punjab. It was the time when the Mughal they started their Indian invasion. Zahiruddin Muhammad Babur, he defeated Ibrahim Lodi in 1526. So due to the upheaval, the various Pakhtun tribesmen who were settled in various parts of Punjab and other Indian cities, they returned to their homes and they left their trade, their businesses over there. تو بایزید انصاری بھی اپنے ایک چچا کے ساتھ جالندھر کو چھوڑ کے ساؤتھ وزیرستان میں اپنے علاقے میں منتقل ہو گیا۔ ان کے علاقے کا نام ہے کانی گرم، جو ایک ماؤنٹینیس ایریا ہے۔ بایزید انصاری بچپن سے تصوف میں دلچسپی رکھتا تھا، اور اکثر اپنے والد صاحب سے، اپنے چچا سے وہ تصوف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے، مختلف عقائد کے بارے میں نہ صرف سوالات پوچھتے تھے بلکہ ان سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ ان کا بچپن یہ اچھا نہیں گزرا، ان کے اپنے والد سے بھی اختلافات پیدا ہوئے، ان کے اپنی جو اسٹیپ مدر تھی ان کے ساتھ بھی اختلافات تھے، لیکن بایزید نے جو بیسک اسلامی کتابیں تھیں، منیت المصلی، خلاصہ، قدوری، لباب الاکبر، یہ ساری کتابیں اس نے بچپن ہی میں پڑھی۔ اب چونکہ وہ تصوف میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے محافل میں بھی بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ، مختلف جو اس وقت پیر تھے یا ولی تھے
یا مذہبی لوگ تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بایزید انصاری کا شروع ہی سے تھا۔ ان کے والد صاحب نے ان کو بتا دیا کہ آپ کوئی اپنا بزنس کیوں شروع نہیں کرتے، کیونکہ ان کے والد خود گاؤں کے قاضی تھے۔ یہ لوگ بہاؤالدین زکریا جو ملتان میں ایک بڑے جانے پہچانے ہمارے ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، ان کے مرید تھے۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ اگر تصوف میں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ادھر چلے جائیں ملتان میں اور ان کی درگاہ پہ حاضری دے اور ان کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے مرید بن جائے۔ لیکن بایزید انصاری نے ان کو کہا کہ نہیں، میں اپنے سچے پیر و مرشد کی تلاش میں ہوں، چونکہ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا اور یہ اپنے شجرے کو عرب انصار کے ساتھ ملاتے ہیں، اس لیے ان کو بایزید انصاری کا جو ہے وہ انصاری کا جو ایک لقب ہے یا ایک تخلص ہے وہ بہت پہلے سے ان کے ساتھ تھا۔ تو بہت سارے لوگ بایزید انصاری کو بایزید بسطامی کے ساتھ بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ بایزید بسطامی ایران کا 9th سینچری میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن بایزید انصاری یہ 16ویں صدی میں اکبر کے دور میں تھا۔ تو جب بایزید انصاری نے خود چلے کاٹنے شروع کیے، ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا، اس نے سب سے جو لنتی چلا تھا وہ 5 سال کا اپنے گھر میں جو ہے وہ کاٹ لیا، سب سے جو لنتی اس کا چلا تھا۔ لیکن میرے خیال میں یہ صرف چلا نہیں تھا، یہ ان 5 سالوں میں ہی ریٹ ایکسٹینسیولی اس نے مروجہ جو علوم تھے اس وقت، اسلامی تاریخ کے کتابیں تھی، ابن عربی کو اس نے پڑھا، عبد القادر جیلانی کو اس نے پڑھا، کیونکہ ان کی جتنا بھی کام ہے، جتنے بھی بایزید انصاری نے کتابیں لکھی ہیں ان میں ان سب کے ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں، ایون بایزید بسطامی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ اوراد، اذکار اور میڈیٹیشن میں مشغول تھا، وہ کتابیں اور لٹریچر بھی پڑھنے لگا۔ 5 سال کے بعد جب وہ چلا کاٹ کے نکل آیا تو ظاہری بات ہے 5 سال تک وہ اپنے گھر کے خلوت خانے میں رہا۔ لوگوں میں اس وقت بھی یہ بہت ایک معروف پبلک فگر بن گیا کہ بایزید انصاری اپنے گھر میں 5 سال کا چلا کاٹ رہا ہے۔ تو دس واز لائک این انیوژول تھنگ۔ ہم تو 3 دن بھی جو ہے وہ گھر میں اپنے آپ کو قید نہیں رکھ سکتے۔ تو جب یہ نکل آیا تو اس وقت یہ ایگزیکٹلی 40 سال اس کی عمر تھی۔ تو 40 سال جب اس کا پورا ہو گیا تو اس نے ایک اس کی بنیاد رکھی، ایک تحریک کی بنیاد رکھی، ایک صوفی آرڈر کی بنیاد رکھی جس کو روشنیہ سلسلہ کہتے ہیں، اور اسی طرح اس نے تبلیغ شروع کیا 40 سال کی عمر میں۔ اس کا جو مین مخالف تھا، اپوننٹ، وہ تھا اخون درویزہ، ان کی قبر پشاور میں ہے۔ اس لیے اخون درویزہ نے بایزید انصاری کو پیری طارق، ان کے ایک مرید نے پیری طارق کا نام دیا، اور بایزید انصاری کے جو مریدین تھے وہ ان کو پیر روشن کہتے تھے۔ پشتو لٹریچر میں، کتابوں میں وہ اسی نام کے ساتھ بہت مشہور ہے، پیر روشن، دا انلائٹنڈ سید۔ اچھا، 40 سال کی عمر میں اس نے تبلیغ شروع کی۔ اس نے اپنے فالوورز کو اس کام پہ مامور کیا کہ آپ لوگ میری تعلیمات کو آگے پھیلائے، میری جو روشنیہ آرڈر ہے صوفیزم میں اس کی تبلیغ اور ترویج کرے۔ دوسرا اس میں اہم بات اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ بایزید انصاری کے والد کا نام تھا عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔
اس لیے اخون درویزہ نے ان پہ یہ بھی الزام لگایا کہ نعوذ باللہ بایزید انصاری نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ اس نے 40 سال کی عمر میں تبلیغ شروع کیا اور 40 سال کی عمر میں نبی پاک کو نبوت بھی ملی اور والدین کے نام بھی ایک تھے۔ اسی طرح 40 سال کی عمر میں ہی کلیم پیر کامل، دا پرفیکٹ اسپریچول گائیڈ، اور تھوڑا سا ہی اڈاپٹڈ ایکسٹریمسٹ اپروچ۔ Once he told Muhammad Kamal, one of his cousins, that there are 3 categories of people. Number 1, those who accept me as Pir Kamil, they are Mu'mineen. Those who are not ready to accept me, they are Munkireen. And the third category is that of Munafiqeen, جو ظاہری طور پر میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، لیکن دل میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کلیم کیا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں، اور اپنے عقائد، روشنیاں، آرڈر، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی اس کا نام ہے خیر البیان۔ خیر البیان کے بعد اس نے اور بھی کتابیں لکھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے تقریباً 1 درجن کے قریب کتابیں لکھی، لیکن جو معلوم کتابیں ہیں جو بعد میں مختلف ایکسپرٹ کے ہاتھ لگی، ان لوگوں نے یہ جو ہے وہ پبلک کیا، اس میں خیر البیان جو عقائد کے متعلق ہے، روشنیہ آرڈر کے متعلق ہے، اس کے بعد مقصود المؤمنین کہ ایک مرید یا ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، ان کی پریارٹیز کیسی ہونی چاہیے، مقصود المؤمنین، یہ دوسری کتاب تھی۔ تیسری کتاب اس کی تھی فخر الطالبین، اور اسی طرح پشتو الفابیٹ کو اس نے ڈیولپ کیا، میوزک کے حوالے سے اس نے کام کیا، اور وہ ایک صاحب دیوان شاعر بھی تھے، لیکن اس کا دیوان جو ہے وہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ کتابیں لکھی اور اس نے تبلیغ اور ترویج کا کام شروع کیا، تو اس وقت اس نے مختلف ڈگنیٹریز کو، مختلف جو رولرز تھے، ان کے ہاں اپنے جو خلفاء تھے وہ بیچنے شروع کیے ان کو دعوت دینے کے لیے۔ اکبر دی گریٹ کے دربار میں اس نے اپنے خلیفہ دولت کو بیچ دیا۔ اس نے جا کے اکبر کو اس کی کتاب پیش کی فخر الطالبین، اور اکبر کو انوائٹ کیا کہ آپ بایزید انصاری کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ ان کے مرید بن جائے، چونکہ اکبر خود بھی پیری مریدی والا بندہ تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اکبر کی، تو اس نے شیخ سلیم چشتی کی قبر پہ جا کے منت مانگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیم بیٹا دے دیا، جس کے بعد اکبر کے بعد وہ حکمران بنا جہانگیر کے لقب کے نام سے۔ اکبر خود بھی صلح کل کا ماننے والا تھا، وہ ایک ٹولرنٹ پیروں اور مریدوں کا ماننے والا بندہ تھا۔ اس نے ان کی جو خلیفہ تھا، خلیفہ دولت، ہی گیو ہم ریڈ کارپٹ پروٹوکول، ہی واز ویل ریسیوڈ بائی اکبر، اور اس نے خلیفہ دولت کو کہا کہ اگر میری سیاسی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں بایزید انصاری کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ مملکت کے ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو میں بایزید انصاری کے ساتھ ہوں، لیکن ان کا ایسا مرید نہیں بن سکتا کہ ادھر جا کے میں ان کے ساتھ کوئی چلہ کاٹوں یا ان کے ساتھ میں کوئی ٹائم گزار لوں۔ اسی طرح اس نے بدخشان کے حکمران کے پاس بھی اپنا ایک خلیفہ بھیجا تھا۔ ایک خلیفہ اس نے سید علی ترمیزی الیاس پیر بابا، اسی طرح ایک خلیفہ اس نے مرزا محمد حکیم جو اکبر کا سٹیپ برادر تھا اور کابل کا حکمران تھا۔ تو اس طرح اس نے اپنے آپ کو پاپولرائز کیا، لیکن چونکہ ان کا جو
جو پالیسی تھی یا جو اس نے طریقہ اختیار کیا ان میں ایکسٹریمزم بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے نہیں مانتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، تو یہ ایک ایکسٹریم قسم کی جو ہے وہ صوفیزم. تو آہستہ آہستہ بایزید انصاری آلسو کنفرنٹڈ اپوزیشن، لیکن جو جو کردار تھا جس نے بایزید انصاری کی مخالفت کی مذہبی بنیادوں پہ، تو وہ تھا اخون درویزہ. اخون درویزہ واز دا ڈسپل آف سید علی ترمیزی الیاس پیر بابا. His graveyard is situated nowadays in Bunair. پیر بابا ہمارے جو پختون مختلف ٹرائبس ہے، پرٹیکولرلی دا یوسف زے، دا محمد زے، مندڑ، یہ پیر بابا کے مریدین ہے، اور ہر سال ہم لوگ ان کے قبر پہ جا کے وہ جو ہر سال ان کا عرس ہوتا ہے اس میں ہم باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو بایزید انصاری آہستہ آہستہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، اور جب ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، چونکہ ان کی مریدین ایکسٹریمسٹ تھے، تو اس وجہ سے وہ مرزا محمد حکیم گورنر کابل کے لیے ایک مسئلہ بن گئے. اور مرزا محمد حکیم نے بایزید انصاری کو پھر اپنے دربار میں بلایا. ان کا جو چیف قاضی تھا، his name was قاضی خان. He asked a number of questions from Bayezid Ansari about his Sufic thoughts, his order and his religious approach. Bayezid Ansari was also a good orator. ایک بہت ذہین، بلا کا ذہین شخص تھا. اس نے مرزا محمد حکیم کو کنونس کیا، اپنے سوالات اور جوابات سے ان کو جو ہے سیٹسفائی کیا. اس کے بعد دوبارہ یہ آ کے پشاور کے قریب حشد نگر کے مقام پر مقیم ہو گیا، آج کل چارسدہ میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بایزید انصاری اور مرزا محمد حکیم کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ ایک دفعہ ہندوستان سے ایک قافلہ تجارت کا سامان لے کر کابل کی طرف جا رہا تھا. تو اس قافلے کو کرم میں لوگوں نے لوٹ لیا، اور وہاں کا جو مقامی حکومت کا کارندہ تھا اس نے اس کا الزام بایزید انصاری کے مریدوں پہ لگا لیا کہ ایکچولی دے آر ریسپانسبل فار دا لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ آف دیٹ ٹریڈ کاروان. تو مرزا محمد حاکم نے ان کے خلاف پھر فوج کشی کی، اور جب فوج کشی کی تو ان کے بیچ میں چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی تھی، لیکن جو سب سے پہلا معرکہ ہوا ان کے بیچ میں، وہ بایزید انصاری نے اس کو نام دیا آغاز پور، the beginning of the confrontation between مرزا محمد حاکم and بایزید انصاری. اب یہاں پہ ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ پشتو لٹریچر میں بایزید انصاری کو اینٹی مغل یا اینٹی اکبر اور ایک پختون نیشنلسٹ رہنما کے طور پر بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے. لیکن میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سنس مرزا محمد حکیم the ruler of Kabul was a rival of اکبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کا اسٹیپ بردر تھا، لیکن he was a claimant for the throne of ہندوستان، مرزا محمد حکیم، and he also several times attacked Punjab and Bengal. He created so many trouble for Akbar. تو اکبر indirectly promoted Bayezid Ansari and his movement in the Pakhtun borderland areas just to create problems for his stepbrother Mirza Muhammad Hakim in Kabul. And if we observe the similarities in the Sufic ideologies of Akbar and Bayezid Ansari. Bayezid Ansari established Khalwat Khana in his home,
Akbar constructed عبادت خانہ in 1575 in Fatehpur Sikri, اور اس عبادت خانہ میں اکبر اکثر مختلف مذاہب کے تھیالوجین اور علماء کو ڈسکشن کے لیے جمعے کے رات وہ بلاتے تھے. اسی طرح اکبر ہی دن in 1578 ایشو فرمان، اور اس کو ایک فتویٰ یا مظہر کا نام دیا گیا، اور اس فرمان کے تھرو اکبر اڈاپٹڈ the title of شہنشاہ عادل. اور اس کے بعد 1580 میں اکبر ہی انوینٹڈ his own religion، دین الہی. This was like وحدت ادیان. دین الہی کیا تھا؟ وحدت ادیان. مختلف مذاہب کے اچھی تعلیمات کو اس نے یکجا کیا اور دین الہی کو ایجاد کیا. بایزید انصاری like اکبر he was a وحدت الوجودی پیر. تو وحدت ادیان اور وحدت الوجود. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جب اکبر نے ہی ایشوڈ انفالبلٹی ڈکری، اس انفالبلٹی ڈکری کے تھرو اکبر claimed that in religious and worldly affairs my order will be the last one, binding. اسی طرح بایزید انصاری کی جو پیر کامل والا کلیم ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ ایک ہی ہے. دونوں کے جو ہے وہ نظریات ایک ہی تھے. تو بیٹل آف آغازپور کے بعد بہت ساری لڑائیاں مرزا محمد حکیم اور بایزید انصاری کے بیچ میں ہوئی، اور ایک لڑائی کے دوران Bayezid Ansari, he received wounds and he fled from the battlefield. After a few days, he died. Some writers are of the view that Bayezid Ansari died in 1578. Some mention 1580, but he died in late 1580. اور اس کے بعد جب بایزید انصاری کا انتقال ہوا تو his elder son Sheikh Umar, he succeeded Bayezid Ansari, and it was during Sheikh Umar time period that Roshniya movement was transformed from a Sufic movement to a political struggle against the Mughal. That's why many progressive and nationalist writers are of the view that since Bayezid Ansari mobilized Pakhtun tribesmen against the Mughal, that's why it was the first manifestation of the Pakhtun nationalist sentiments in the Pakhtun borderland areas. But if we observe, if we read the primary sources, primary literature, for example, the books of Bayezid Ansari, جو ابھی میں نے ان کے نام منشن کیے، یا اس وقت جو دوسرے ہم اثر رائٹر تھے، فار ایگزامپل اخون درویزہ، he wrote مخزن الاسلام. This is also a book about basic concepts, basic belief system in Islam. جس طرح بایزید انصاری نے خیر البیان لکھا تھا and he claimed that this book is revealed upon me. اسی طرح اخون درویزہ نے اس کے مقابلے میں مخزن الاسلام لکھا. اب دونوں طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم پہ نازل ہوئی. بایزید انصاری نے جب قاضی خان چیف قاضی آف کابل ہی آسکڈ بایزید انصاری کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو یہ تو پھر اسلامی بنیادی عقائد کے خلاف ہے. اس نے کہا کہ یہ وحی کے تھرو میرے پہ نازل نہیں ہوئی.
یہ الہام کے تھرو، اور جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی نے کلیم کیا تھا رسالہ غوثیہ کو کہ یہ مجھ پہ الہام ہوا ہے، تو اسی طرح یہ میرے پہ بھی جو ہے وہ الہام ہوا ہے۔ اور اس نے پھر کراس ایگزامن کیا بایزید انصاری کو کہ بعض اوقات شیطان بھی فرشتے یا ایک دیندار انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی پیغام دے دے، تو پھر آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو بھی غیبی آواز یا خواب میں مجھے چیزیں آ جاتی ہے یا مجھ پہ الہام ہوتا ہے، یہ مختلف کیفیات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں ان کو اسلام کی جو قرآن شریف ہے اور احادیث ہے ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں۔ اگر وہ اسلامی جو بنیادی ماخذات ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، قرآن شریف ہے، اس کے خلاف ہے تو میں اس کو نہیں مانتا۔ اخون درویزہ ہی also claimed that his book is الہامی۔ خوشحال خان خٹک چونکہ ہم عصر تھا، وہ لکھتا ہے میاں نور وائی چی اخون زمون امام دے درست مخزن پہ نازل شوی پا الہام دے چی مخزن نمانی ندے مسلمان، اور اسی طرح ایک اور بھی فکرہ ہے کہ جو مخزن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، تو ایکسٹریمزم دونوں طرف سے تھی۔ اسی طرح جو اور ہم عصر کتابیں تھی، فار ایگزامپل گل بدن بیکم روڈ ہمایون نامہ، اکبر نامہ، عائد اکبری، تسک جہانگیری، تذکرۃ الابرار والاشرار، دن حیات افغانی، ان ساری کتابوں میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کر سکے کہ بایزید انصاری واز اے پختون نیشنلسٹ. He was a وحدۃ الوجودی صوفی. He was, because at that time in the 16th century this Pakhtun borderland area was, dominated by various پیر اینڈ ولی, اور اس کا اظہار خوشحال خان خٹک اس لیے بار بار کہ خوشحال خان خٹک he keenly observed his environment. وہ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ پختانہ پہاغ دور پیر پرست ہو, سوک مرید د شاہ عیسیٰ سوک د سرمستو, کہ پختون ور پیر پرست at that time in the 16th century. Some of them followed Shah Isa and some of them were the muridin of Sarmast. تو جو کنٹمپرری ہمارے پاس ماخذات ہے وہ بایزید انصاری کو ایک مذہبی, ایک صوفی, ایک ولی کی پیرائے میں ڈسکس کرتے ہیں. اس میں اور بایزید انصاری کی کتابوں میں کوئی ایک سینٹنس بھی پختون نیشنلزم کے حوالے سے نہیں ہے یا قومی وحدت کے حوالے سے نہیں ہے. وہ خود تو کلیم کرتا ہے اپنی شجرے کو عرب انصار کے ساتھ. تو جب اس کا انتقال ہوا, اس کا بیٹا شیخ عمر اس کا جانشین بن گیا, تو اس کے دور میں مغلوں کے ساتھ پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. اسی دوران مرزا محمد حکیم, the governor of Kabul, he also died because of the excessive drink. بہت زیادہ شراب پیتا تھا, تو اکبر بھی چاہ رہا تھا کہ یہ جلدی سے ختم ہو جائے تاکہ کابل کو میں اپنی سلطنت میں شامل کروں. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مغل ڈائنیسٹی تھی, this was established by ظہیر الدین محمد بابر. However, the dynasty was transformed into empire by اکبر. اب یہاں پہ امپیریل ڈیزائن کیا تھا ہمارے علاقوں میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اکبر نے انڈائریکٹلی بایزید انصاری کو پروموٹ کیا, انکریج کیا, لیکن جب اس کا بھائی نہیں رہا, ہی ڈائریکٹلی ناؤ اسٹارٹڈ رولنگ اوور کابل. تو اس نے پھر بایزید انصاری کے جو سکسیسرز تھے ان کو کبھی بھی فری ہینڈ نہیں دیا. ان کے خلاف لشکر کشی اور فوج کشی کی.
تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بایزید انصاری بذات خود اکبر کا بالکل خلاف نہیں تھا، وہ مرزا محمد حکیم کے خلاف تھا، اور اس کے انتقال کے بعد اگر ان کے جانشین وہ مغلوں کے خلاف تھے تو ان کی اپنی مفادات تھی، لیکن شاہ جہان کے دور میں ان کے جانشین بھی، یعنی ان کا پوتا عبد القادر اور ان کی والدہ بی بی علیہ، they submitted in front of the Mughals and they left this area. They were given jagir, they were given mansabs, they were given paraks over there in the Deccan, and this movement of Bayazid Ansari came to an end. اب اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، خاص طور پر پشتو ادب میں۔ بایزید انصاری کی جو مذہبی تعلیمات تھی یا بایزید انصاری کی جو روشنیہ موومنٹ تھی، ان کو یعنی زیادہ تر جو لکاری ہے وہ بایزید انصاری کو ایک پیر اور ایک ولی سے زیادہ ایک سیاسی مبارز یا ایک پختون نیشنلسٹ ہیرو کے پیرائے میں وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی تحریک تھی جس نے پختون ٹرائبس کو یکجا کیا اور ان میں ایک قومیت کے جذبات جو ہے وہ ڈال دیے۔ اس پہ بہرحال فردر تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بایزید انصاری ایک وحدت الوجودی پیر تھا، اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ ایک مذہبی شخص تھا۔ اخون درویزہ نے بھی اس کی اگر مخالفت کی ہے تو وہ مذہبی بنیاد پہ، ان کے بیچ میں جتنے بھی مناظرے ہوئے تھے وہ مذہبی عقائد کی بنیاد پہ، وہ مذہبی عقائد کے بارے میں تھے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ سیاسی ٹاپک پہ مناظرے نہیں کیے۔ دوسرا، بہت سارے مورخین اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیر بابا، ان کا جو والد تھا شیخ کمبر علی، وہ بابر کی فوج میں لڑا تھا ابراہیم لودھی کے خلاف، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغلوں کا بانجا ہے سید علی ترمیزی، لیکن ہمیں پرائمری ماخذات میں کوئی بھی ایسی جو ہے وہ ہمیں سورس نہیں ملتا جس سے ہم یہ ثابت کر لیں کہ پیر بابا نے صوفیزم کی اڈاپشن کے بعد کبھی مغلوں کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہو۔ جی سر۔ تھینک یو ویری مچ فار دس کمپریہنسو انٹروڈکشن، اور اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے ان کی شخصیت کے بھی کافی پہلو اجاگر کیے۔ صوفیزم پہ جو انہوں نے ایز اے صوفی بھی آپ نے ان کو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کا نقشہ کھینچا، اور ایز اے ملیٹنٹ بھی، وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ ایک ہی شخصیت میں آپ کو ایک صوفی بھی ملے اور ساتھ ایک ملیٹنٹ بھی ملے۔ مختصر اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ روشنیہ تحریک میں ایک کنزرویٹو ماحول میں رہنے کے باوجود انہوں نے خواتین کو اپنی اس تحریک میں شامل کیا اپنے قریبی حلقے میں، اور دوسرا یہ کہ پھر ہم اس کے بعد جو ہماری دوسری شخصیت ہیں زرسنگا، ان پہ مختصراً جو ہے ان کا حوالہ آپ سے سننا چاہیں گے۔ تو خواتین کی جو انوالومنٹ تھی ایک اس تحریک میں بھی، اور اس کا کیا اسکوپ تھا، کیا ڈائمنشنز تھی، ذرا اس پہ اگر آپ مختصر جو ہے بات کر سکیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ خواتین کا جو کردار تھا روشنیہ تحریک میں، اس پہ بہت کم تحقیقی کام ہوا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بایزید انصاری کی تحریک کو پاپولرائز کرنے میں خواتین نے ایک متحرک کردار ادا کیا۔ بایزید انصاری جب اپنے علاقے کانی گرم میں مقیم تھا، وہ اپنے چلوں میں اس وقت مصروف تھا۔ اس وقت سے مختلف خواتین نے ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے کاٹنے شروع کیے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چونکہ پختونوں کی جو سوسائٹی ہے وہ بہت کنزرویٹو ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے،
لیکن 16ویں صدی میں بایزید انصاری نے جب خلوت خانہ بنایا تو مختلف خواتین ان کے ساتھ آ کے وہ چلے کاٹتی تھی. یہ ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے کہ مختلف خواتین مختلف علاقوں سے بایزید انصاری کے پاس آ کے وہ بھی چلے کاٹتے تھے. کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 40 دن بایزید انصاری کے ساتھ وہ گزارتی تھی. اور جو ان کے مخالفین تھے ان لوگوں نے بایزید انصاری پہ یہ الزام لگایا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ آپ کمبائنڈ جو ہے وہ چلے مرد اور خواتین آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور وہ جو ہے بایزید انصاری نے ان کی یہ ساری جو ہے وہ الزامات رد کی تھی کیونکہ وہ سچ پر تھا. اخوند درویزہ نے بھی وہ لکھا ہے کہ بایزید انصاری یہ جو ہے وہ خواتین کی ایکسپلوئٹیشن کیا کرتے تھے، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو سب سے پہلے جس فیملی کے خواتین نے آ کے چلے کاٹنے شروع کیے دے بلانگ ٹو اسکریپ کلیکٹر فیملی، جس کو ہم کباڑیا کہتے ہیں. ان کے خواتین نے آ کے بایزید انصاری کے ساتھ جو ہے وہ چلے کاٹے. اور اسی طرح اس کے بعد ان لوگوں نے دوسرے خواتین اپنے رشتہ داروں کو اس بات پہ کنونس کیا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو بھی خاتون یا جو بھی مرد آ کے بایزید انصاری کے ساتھ چلا کاٹتا تھا وہ اس کا پکا مرید بنتا تھا، کیونکہ وہ ان کے جو کرامات تھے وہ خود آبزرو کیا کرتے تھے. اسی طرح بایزید انصاری نے چیلنج کیا تھا اپنے رائیولز کو جو ان کے مذہبی مخالف، کہ آپ لوگ آ جائیں میرے ساتھ 3 دن یا 1 ہفتے کا چلا کاٹیں اور مجھے آبزرو کریں تو پھر ہم بات کریں گے. تو خواتین نے ایک متحرک کردار ادا کیا، اسپیشلی ان دا لیٹر ایئر. بی بی علیہ شی واز a horse rider, she was a swordswoman, she was a hard fighter, and she led so many expedition against the Mughal. تو وہ بایزید اور اس کو میں ایک یعنی ایک ایکسٹریمسٹ ایگلیٹیرین کا نام دوں گا، کیونکہ وہ جو خواتین تھی وہ اپنے عقائد میں بایزید انصاری کی طرح بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھی. ان کے بہت سارے جو مریدین تھی، خواتین مریدین، وہ اکثر مناظرے بھی کیا کرتی تھی. اخوند درویزہ کے ساتھ ان کی ایک خاتون مرید نے جو ہے وہ ایک بہت لینتھی مناظرہ کیا تھا مختلف عقائد پہ. تو خواتین کا کردار بہرحال اس پہ بہت کم تحقیقی کام ہوا ہے. میں نے جو یہ کتاب لکھی بایزید انصاری اور اس کی تحریک پہ، میں نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ جو خواتین کا کردار ہے، جو ایک اگنورڈ ایریا ہے اس تحریک کا، تو ایک چیپٹر میرا اس پہ جو ہے ویمن رول ان دا روشنیا موومنٹ پہ ہے، اور ایک پشتو میوزک میں ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہے. جی نبیل صاحب. تھینک یو ویری مچ. اب ہم اپنی جو دوسری شخصیت ہے ان کی طرف پڑھتے ہیں. فوک سنگر زسنگا، ان کی زندگی کے حالات، پاسٹ، پریزنٹ، اور پھر ان کی کنٹریبیوشن میوزک میں، اور ان کا کچھ فیملی بیک گراؤنڈ، بیکاز وہ ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھیں. تو اس پہ ذرا آپ اگر روشنی ڈالیں. زرسانگا کو اگر آپ گوگل کریں تو آج کل ایک بوڑھی عورت ہے. آج کل پہلے کی طرح آج کل بھی وہ ایک ٹینٹ میں جو خانہ بدوش جس طرح زندگی گزارتے ہیں، آج کل کوہاٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے
وہاں پہ ان کی فیملی ہے، ان کے بہت سارے اب پوتے پوتیاں ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے شہزاد جو خود بھی ایک میوزیشین ہے۔ زرسانگا یہ اس کو مس کیا، شی واز اے فرینچ لیڈی، اے فرینچ میوزیشین اینڈ ریسرچر۔ اس نے زرسانگا کو کوئین آف دا پشتون فولک لور کا خطاب دیا تھا، اور زرسانگا کو اپنے ساتھ فرانس لے کے گئی، اور وہاں پہ زرسانگا نے مختلف جو میوزیکل کنسرٹ تھے اس میں پرفارم کیا۔ زرسانگا یہ چونکہ خانہ بدوش قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور خانہ بدوش قبائل یہ بیڑ بکریاں پالتے ہیں، تو یہ بھی اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ مختلف چراگاہوں میں جا کے بیڑ بکریاں وہ چراتی تھی، اور اس وقت سے اپنے بچپن سے زرسانگا نے یعنی گانے شروع کیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مضبوط یادداشت دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتی تھی، وہ ریڈیو شام کے وقت ریڈیو پہ ماجبین قزلباش اور باچا زرین جان، خیال محمد، سبزلی باچا، ان کے گانے سنتی تھی، اور اس کو میمورائز کر کے پھر صبح جب بیڑ بکریاں وہ نکالتی تھی چراگاہوں میں تو یہ گانے گاتی تھی۔ اس کے والد نے بارہا اس کو منع کیا، لیکن ان کی والد کو یہ پتہ تھا کہ ان کی آواز بہت میٹھی اور سریلی ہے۔ تو ایک دفعہ اپنے کسی رشتہ دار کے شادی میں زرسانگا نے ایک گانا گایا، اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کو یعنی ڈسکور کیا، اینڈ دین ہی انٹروڈیوسڈ زرسانگا ود راشد علی دہقان، ہی واز اے پروڈیوسر ان ریڈیو پاکستان پشاور۔ زرسانگا نے پھر راشد علی دہقان کے سامنے کچھ گانے گائے، پرفارم کیا، جس نے بہت متاثر کیا پروڈیوسر صاحب کو۔ اس نے زرسانگا کو جو ہے وہ آڈیشن دے دیے مختلف جو ہے وہ ریڈیو پروگراموں میں، اور اس کے جو ابتدائی گانے تھے ریڈیو پہ وہ سارے ہٹ ہوئے۔ زرسانگا کے سارے گانے چونکہ یہ عام سماج کی جو ہے وہ فولک لور تھی، عام لوگ ان کو پسند کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے گانے ہٹ ہوئے اور زرسانگا بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ لیکن چونکہ زرسانگا الٹریٹ تھی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی اتنا ایجوکیٹڈ نہیں تھا، پونڈا تو آج اگر یہاں پنڈی میں ہے تو کل وہ پنجاب کے کسی اور شہر میں ہے، آنے والے گرمیوں میں وہ کسی اور علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا جو کیریئر تھا سنگنگ میں، اس میں وہ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آتا گیا، لیکن اس کے جتنے بھی گانے تھے، اچھا اس نے پھر جب ریڈیو پاکستان کے لیے گانے ریکارڈ کرنے شروع کیے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی، تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو مختلف ممالک میں مدعو کرنا شروع کیا۔ زرسانگا جو ایک ٹینٹ سے نکلی ہوئی لڑکی تھی، شی پرفارم ان فرانس، ان یونائٹڈ کنگڈم، ان قطر، ان UAE، ان جرمنی، اور ریسنٹلی اس کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تقریباً یورپ کے ہر ملک کا وزٹ کیا، وہاں پہ میں نے پرفارم کیا، لیکن میں 2 ممالک میں نہیں گئی جن کا مجھے افسوس ہے۔ ایک میں روس نہیں گئی اور دوسرا میں انڈیا نہیں گیا۔ It was despite the fact that once Lata Mangeshkar invited Zarsanga to perform in Bombay. However, the Indian consulate denied visa to Zarsanga. تو اس وجہ سے ان کی لتا کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ میرا جو ہے وہ 3-4 مرتبہ لتا منگیشکر کے ساتھ میرا انٹریکشن ہو گیا ہے، اور میرے کچھ البم بھی اس کے پاس پڑے ہیں۔ ریسنٹلی
it was I think in 2022 she performed a Ghana راشا ماما زوید لیوانے دے, یا اس کی جو ایک اور بہت پاپولر سانگ ہے وہ جانان کے نام سے ہے, تو کوک اسٹوڈیو میں اس نے پرفارم کیا. کوک اسٹوڈیو نے ان کو بلایا اور ایک ایمرجنگ جو پشتو سنگر ہے ان کے ساتھ زرسانگا نے بہت سارے گانے جو ہے وہ کوک اسٹوڈیو کے لیے بھی وہ گائے. لیکن چونکہ زرسانگا اگین میں یہ بات کہوں گا کہ ابھی بھی جو ہے وہ ایک ٹینٹ میں زندگی کی آخری ایام جو ہے وہ گزار رہی ہے. ان کے پاس یعنی شی واز اوارڈڈ پرائڈ آف پرفارمنس. اس کے علاوہ بھی اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی اچیومنٹ ہے, ان کو بہت زیادہ ایوارڈ دیے گئے ہیں, لیکن نیدر the federal government nor the government of Pakhtunkhwa provided any abode, any house to Zarsanga. اور اب بھی وہ ٹینٹ میں زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے. ابھی تو خیر بہت بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی اس بڑھاپے میں اگر کوئی زرسانگا سے یہ ریکویسٹ کرے کہ آپ کوئی گانا گائے تو آپ اگر 5 منٹ کے لیے ان کی شکل کو سائڈ سے ہٹا دیں اور صرف فوکس کرے ان کی آواز پہ, تو آپ کو مطلب یہ مشکل ہوگی کہ یہ جو ہے وہ 70+ کی ایک بوڑھی عورت کی آواز ہے. حالانکہ she was born back in 1946, اور اس کا جو قبیلہ ہے کتنی, یہ خانہ بدوشوں میں ایک مختصر ان کو ہم کہتے ہیں کتنی, یعنی ایک خانہ بدوشی کی زندگی سے she emerged and she became the queen of Pashtun folklore. اور اس پہ ریسرچ بھی ہوا ہے. پشاور یونیورسٹی میں ایک ایم فل اسکالر نے اس پہ جو ہے وہ ایم فل کا مقالہ لکھا ہے. جی نبیل صاحب, زرسانگا کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن ہو تو. تھینک یو ویری مچ. ایک ہی المیہ ہے کہ ہماری سوسائٹی آرٹسٹ کو, خاص طور پہ سنگرس کو, پرفارمنگ آرٹس والوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو تھوڑا سا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ گورنمنٹ کا تو اپنا رول ہے, سرکاری ادارے موجود ہیں اور وہ اپنے کہیں جو ہے کچھ کوشش کرتے بھی ہیں, کہیں پہ وہ مؤثر ہوتی ہے, کہیں پہ نہیں مؤثر ہوتی, بٹ سوسائٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے ایسے آرٹ کو پرزرو کرنے میں, اور جو ایسے آرٹسٹ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو کسی طریقے سے سپورٹ کیا جا سکے, ان کو مین اسٹریم سوسائٹی میں شامل کیا جا سکے. دیکھیں ہمارے سماج کا ایک المیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آرٹ کو پسند کرتے ہیں, ہم میوزک کو پسند کرتے ہیں, میوزک کو سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ان سے جو ہے وہ مزے لیتے ہیں, لیکن ہم سنگر کو ایک کمین اور ایک نیچ کے طور پر دیکھتے ہیں. اور اس کا بارہا ذکر کیا ہے, غنی خان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں ہم ان کو وہ مقام اور ان کی وہ عزت افزائی نہیں کرتے جتنا حق ان کا ہوتا ہے. تو اسی طرح گورنمنٹ بھی چونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, جو وزیر اور مشیر ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں زرسانگا کا ہمارے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور حق بھی ہے. ہمیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ حق ادا کرنا چاہیے کہ آخری ان کے جو سال ہیں ان میں ان کا خیال رکھے. یعنی ایک اور مثال میں نبیل صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ پشتو میں ایک مزاحیہ کردار تھا. I don't know whether he died, but he was seriously ill in the previous year. میراوس نے بہت زیادہ جو ہے پرفارم کیا ہے, ریڈیو پہ بھی, ٹی وی پہ بھی, ان کے کیسٹس بھی ہیں اور لوگوں نے ان سے مزے لیے. لیکن کیا ہوا کہ آخر میں جب وہ بیمار ہو گئے تو گورنمنٹ نے ان کو بلایا. بہرحال ہمیں اپنے ذہنیت کو اس حوالے سے بدلنے کی ضرورت ہے.
ہمیں اپنے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں آرٹ کے حوالے سے، آرٹسٹوں کے حوالے سے، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو اون نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ہمارے سماج کے ساتھ زیادتی ہے۔ جی کوئی سوال اگر دونوں شخصیات کے حوالے سے آڈینس میں سے کوئی کرنا چاہیں گے؟ اوکے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے دونوں شخصیات کے جو زندگی کے مختلف پہلو تھے اس پہ روشنی ڈالی، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب ان شخصیات کے جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں ان کو ریلیٹ کر سکیں گے اپنی زندگیوں سے، اپنے معاشرے سے۔ اور ایک طرف ہم نے ایک شخصیت کا مطالعہ کیا جو کہ عسکری شخصیت بھی تھیں اور ادبی شخصیت بھی تھیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایسی کنٹروورشل شخصیت اگر آج کے دور میں ہوتی تو ضرور کسی انتہا پسندی کے واقعے کا شکار ہو چکی ہوتی، اور یہ بات میرے لیے بڑی حیرت کی ہے کہ وہ اس دور میں سروائیو کر گئے اور پھر اپنی طبعی موت مرے۔ دوسرا جو آرٹ ہے، جیسے زرسانگا کی ہم نے بات کی، تو یہ آئی تھنک موجودہ دور میں یہ جو آرٹسٹ ہیں اور جو ہمارے آرٹ کو پرفارم کرنے والے اور آرٹ کو پرزرو کرنے والا جو طبقہ ہے، آئی تھنک یہ سوسائٹی کا جو کرنٹ ہیٹ لیول ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے، اس کو کم کرنے میں بڑا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آرٹ کو دیکھیں، اپنے کلچر کو دیکھیں، اپنے لباس کو دیکھیں، تو ہمیں مردوں کے لباس میں بھی رنگ نظر آتے ہیں، ہمیں خواتین کے لباس کے ساتھ ساتھ مردوں کے لباس بھی اتنے ہی رنگین اور اتنے ہی شوق اور چنچل نظر آتے ہیں جتنے خواتین کے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کی وجہ سے، ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہماری سوچ جو ہے وہ پولرائزیشن کا شکار ہے کہ یا ہم بالکل ٹھیک ہیں یا ہم بالکل غلط ہیں، درمیان میں ہم نہیں رہ سکتے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے، آرٹسٹ جو ہیں، ہمارے جو فنکار ہیں، ہمارے جو وہ طبقہ جو کسی نہ کسی شکل میں آرٹ کو، کلچر کو ریوائیو کرتے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں آس پاس دیکھنا ہے اور ان کو بھی وہی عزت دینی ہے جو کسی بھی عام انسان کو دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ نبیل صاحب۔ میں ایوالو کا اور لوک ورثہ اسلام آباد کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس قسم کے پروگرام آپ لوگ ان کا انعقاد کرتے ہیں اور ہمیں بھی آپ بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کلچرل پریزرویشن اور کلچرل جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہت اچھے پروگرامات ہیں۔ بہت شکریہ نبیل۔